السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دردناک واقعات اور رلا دینے والا بیان مولانا خورشید صاحب کی زبانی۔ اس بیان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کیے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خباب آتے ہیں تو کہا مرحبا بسیدنا خباب و مرحبا بسیدنا بلال، خوش آمدید ہو، مبارک ہو ہمارے سردار بلال کے لیے اور ہمارے سردار خباب کے لیے۔ حالانکہ حضرت عمر ابن خطاب قریش اور بڑے قبیلے میں سے تھے، اور خباب اور بلال تو حبشہ کے تھے اور غلام تھے، اور خباب بھی عام لوگ تھے، لیکن اسلام میں نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ جب حضرت عمر کی مجلس میں آ رہے ہیں تو حضرت عمر فرما رہے ہیں میرے دائیں اور بائیں جانب بیٹھنے کے قابل خباب اور بلال ہیں۔ حضرت خباب جب آئے بٹھایا، اے خباب تم تو اللہ کے رسول کا شروع کا ساتھ دینے والے ہو اور اس کلمے کو شروع میں پڑھنے والے ہو، تو بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا بیتی اور تم پر کیا گزری۔ تو حضرت بلال خباب کھڑے ہوئے اور اپنی پیٹھ کو مجمع کی طرف کیا اور اپنی پیٹھ سے قمیض اٹھائی۔ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کی کمر میں تو ایسے گڑھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک یہاں چھوٹی سی انگلی کے برابر بھی جگہ سالم نہیں ہے۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اے خباب یہ کیا ہوا؟ ایسی تو کمر کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ کہا ہم ایمان لے آئے اور اس کلمے کی دعوت دیتے تھے، کوئی ہمارا خاندان نہیں تھا، کوئی ہماری قوم نہیں تھی، اس لیے میرے لیے تو لوگ لکڑی کی میں آگ لگاتے اور اس کے انگارے بناتے، انگارے کو جمع کر کے زمین پر پھیلاتے اور اس کے اوپر مجھے لٹا کر میرے سینے پر چٹان رکھ دیتے تھے تاکہ تکلیف سے میں ہل نہ سکوں۔ اللہ کی قسم وہ انگارے میرے جسم سے نکلنے والی چربی سے بجھتے تھے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے رسیوں میں باندھا جاتا تھا تاکہ آگے پیچھے نہ ہو سکیں اور اپنے جسم کو سہلا نہ سکیں، اور 10 سردار کھڑے ہو کر کوڑے مارتے تھے اور خون نکلتا تھا، اور بلال کہتے تھے احد احد، اکیلا اللہ ہی کی ذات ہے، وہی کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے یا تو لا الہ الا اللہ چھوڑ دو ورنہ اسی حال میں تمہاری جان چلی جائے گی، کہ اس حال میں جان دینے کے لیے میں تیار ہوں لیکن لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تکالیف حضرات صحابہ کرام پر کیوں آئیں؟ اس لیے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اس کلمے کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی اور اپنی قوم کی ہمدردی کی کتنی گمراہی اور کتنی جہالت میں اور حق سے کتنے وہ دور ہیں اور ان کا کتنا برا انجام ہوگا، وہ شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں آتی تھی، صحابہ کو بیٹھنے نہ دیتی اور اس پہاڑوں کے برابر تکلیفیں اپنے اوپر سہتے تھے اور وہ دعوت دیتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حالات تھے، اگر مصلحت کی خاطر صحابہ کرام اپنے ایمان کو چھپا لیتے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور اپنے ذات ہی کی فکر کرتے تو کسی پر کوئی تکلیف نہ آتی، بلکہ یہ ساری تکالیف اس دعوت کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اور اس کلمے کی حقیقت کو اگر صحابہ سمجھ جاتے تھے تو چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں اور چاہے وہ حضرت بلال ہوں اور چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ دین کی دعوت دیتا تھا، دعوت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکلے ہیں اور ایک ملک میں گئے ہیں، وہاں قید ہو گئے۔ غسانی عرب بادشاہ وہاں کا تھا، انہوں نے اس سے بات کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت سمجھدار اور بہت کام کے آدمی ہے، تو پہلے اس نے لالچ دیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے دین اسلام کو چھوڑ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دو اور میرے دین پر آ جاؤ تو میں اپنی بادشاہت کا آدھا ملک تمہیں دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر کر اپنا داماد بنا لوں گا۔ تو یہ ہنسے کہ کتنا ہی بے وقوف یہ بادشاہ ہے اور کیسی گھٹیا یہ بات کر رہا ہے۔ کہا تم تو اپنے ایک چھوٹے سے ملک کی آدھی سلطنت
اور اپنی جو ہے بیٹی کا رشتہ دینے پر مجھے لالچ دے رہے ہو۔ جتنے یہ عرب ممالک ہیں ان سب بادشاہتوں کی بادشاہتیں مجھے مل جائیں، اور یہ کہا جائے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو ہے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، آنکھ جھپکنے کے برابر میں اس دین کو چھوڑ دوں تو میں اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور اس دین میں کامیابی ایسے ان کے دلوں میں گڑ گئی تھی۔ بادشاہ حیران ہوا کہ اتنے بڑے جو ہے پیشکش کو اس نے ٹھکرا دیا۔ کہا اچھا تو پھر ان کو ڈراتا دھمکاتا ہوں، تو حوالے کر دیا فوجیوں کے، کہا اس کو جو ہے سولی چڑھاؤ اور ماہر تیر اندازوں کو لگاؤ کہ تیروں کی اس پر بارش کریں، لیکن اس کے جسم کو نہ لگے، اس کے جسم سے گزرتے ہوئے گزر جائیں، اس کے جو ہے سر اور جسم کے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی۔ لیکن اللہ کی ذات پر ایمان کہ جو اگر اللہ نے کا ارادہ ہے تو وہ تیر تو مجھے لگ سکتا ہے، اور اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو کوئی تیر مجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایمان اتنے حوصلے والی چیز ہے کہ ایسے حال میں بھی کہ باندھا ہوا ہے سولی پر اور تیر انداز تیر ان کو نہیں بتایا گیا، نشانہ ان کا لگا رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر تاثر نہیں ہے۔ تو فوجی سمجھے کہ اوہو یہ تو متاثر ہو گیا، رونے لگا، بادشاہ کو خبر دی، بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا کہ لے آؤ ان کو واپس۔ اور بادشاہ نے کہا دیکھو میں نے تو پہلے ہی تمہیں پیشکش کی تھی اور اب بھی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو ہے، تم رونے لگے۔ کہ بادشاہ سلامت تم سمجھے نہیں کہ میں رویا کس وجہ سے ہوں؟ کہا کس وجہ سے روئے ہو؟ کہ جب میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ آن کی آن میں ان کی روحیں نکل گئی اور اللہ کے لیے جان دے کر اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو مجھے حسرت اور افسوس ہوا۔ اے اللہ تیری عظیم ذات، تیری یہ بڑی محسن ذات اور تیرا یہ مبارک دین، اس کے لیے میرے پاس اتنی ننھی سی جان ہے کہ اس تیل میں ڈالا جاؤں گا تو روح میری نکل جائے گی۔ اے اللہ یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں تو اس حسرت میں رویا ہوں۔ اور اللہ کے سامنے عرض کیا کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اگر وہ اتنی روحیں میرے جسم میں ہوتی اور ایک ایک روح کو اتنی تکلیف کے ساتھ جو ہے نکالا جاتا تو بھی اللہ کا حق مجھ سے ادا نہ ہوتا۔ اللہ کے لیے جان دینا یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اور ایسا اطمینان کہا اس منظر کی وجہ سے میں نہیں رویا اور اس سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ رویا تو اس لیے ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا وقت آ رہا ہے اور ایک ننھی ہی سی جان ہے اور آن کی آن میں قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا دین، اس کے لیے جان دینا، اس کے لیے سب کچھ لگانا، یہ تو اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لشکروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر لشکر کے ساتھ میں نکلوں۔ صحابہ کے بہت زیادہ سفر کروائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سفروں میں یا 27 سفروں میں یا 29 سفروں میں ساتھ گئے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ مسلمان ایسے ہیں کہ بیمار ہیں، معذور ہیں، ان کے پاس اللہ کے راستے میں نکلنے کے اسباب نہیں، وہ رہ جاتے ہیں۔ اگر میں ہر لشکر کے ساتھ نکلوں گا تو ان مسلمانوں کے دلوں پر کیا بیتے گی اور وہ کیا افسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول تو ہر لشکر کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی محنت اور جہاد اور جان قربان کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اور ہم جو ہے مدینے میں ٹھہر رہے ہیں۔ کہ ان کے اس حسرت کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں اور میں ہر لشکر کے ساتھ نہیں جاتا۔ باقی دین کا مرتبہ تو اتنا اونچا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلوں، مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندگی دی جائے اور پھر اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور جان دے دوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر دوبارہ شہید کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا بیان، جزاک اللہ۔